اس آیت کریمہ میں ایسی تاثیر ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ اس آیت کریمہ نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ کاش یہ آیت کریمہ سن کر ہماری زندگی بدل جائے۔ کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ہم کتنا اب جی لیں گے؟ اب کتنے دن باقی ہیں، کتنے لمحات باقی ہیں؟ کون سا دن ہمارا آخری دن ہو؟ ابھی بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ارشاد فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اترا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس سے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا، یعنی اللہ کے خوف سے رو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سن کر ان کے دل لرز جائیں، اللہ کی یاد میں یہ کانپ جائیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی۔ مومنین اہل کتاب جیسے نہ ہو جائیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے اختیار نہ کریں۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی وہ زمانہ جو ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان تھا وہ کافی طویل ہو گیا۔ نبی آئے، اہل کتاب پر کتابیں نازل ہوئیں، پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور یاد الہی کے لیے نرم نہ ہوئے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، مواعظ سے نصیحتوں سے انہوں نے اعراض کیا۔ آج اگر ہمارے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم نہیں ہیں، ہم دنیا کی طرف مائل ہیں اور نصیحتوں سے اگر ہم اعراض کرتے ہیں تو واقعی ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت فاسق ہیں، یعنی دین سے خارج ہونے والے ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی بارش برسا کر سبزہ اگا کر زندہ کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ خشک ہو گئی تھی۔ ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد اللہ نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے اور انہیں بھی علم و حکمت سے زندگی عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ تمثیل ہے ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی۔ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی کثرت ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز دل ہے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. انسان عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، لیکن دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بدگمانیاں ہیں، دل گندا ہے، ریاکاری دکھلاوا ہے، تو اس کی عبادتوں سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. کسی ایک ذکر کو لازم پکڑ لیں. مثلا استغفار کو لازم کر لیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. جب آپ کو موقع ملے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے معنی ہے اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 5000 مرتبہ پڑھیں، 10,000 مرتبہ پڑھیں ایک دن میں. تو اسکوٹر پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آفس پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ، فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو چاہیں تو اس کا مسلسل ورد کریں. جب چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو پھر چند مرتبہ پڑھ لیں محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہاں فرمایا گیا کہ جس طرح بارش سے زمین، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ایسی اللہ کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے. اور اگر دل زندہ ہو جائے تو پھر نہ ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ عجب ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے. عاجزی، ان کی ساری برکتیں مل جاتی ہیں. اور دل مردہ ہو تو پھر عبادتوں کی لذتیں حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو. اسی طرح ذکر کی بات ہے تو درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلسل آدمی ورد کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ درود نازل فرمائے ان پر اور ان کی آل پر، اور سلام نازل فرمائے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی خوش دلی سے، اچھی نیت کے ساتھ مستحق لوگوں کو صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یضاعف لہم، ان کے دونے ہیں، یعنی کئی گنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ قریب، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اور وہ جنت ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں. أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، وہی ہیں کامل سچے. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں، یعنی گزری ہوئی امتوں پر ایسے صالحین گواہ ہیں. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے. وہ ثواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا، اور وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں. اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں. سورہ حدید کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.